الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكابة قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ تعلیمی سال مکمل ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث شریف، جو کہ در حقیقت قرآن کریم کا بیان و شرح ہے، اس کا مقبول ترین مجموعہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا پورا نام ہے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. اس کتاب کو مکمل از اول تا آخر پڑھنے کی اللہ نے آپ کو سعادت عطا فرمائی. حدیث پاک کی اور بھی کتابیں آپ نے پڑھی اپنے اساتذہ سے، اور ضروری نہیں ہے کہ سبھی کتابیں از اول تا آخر آپ نے مکمل کی ہوں.
لیکن یہ صحیح بخاری اس کو مکمل پڑھنے کا التزام کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے مدارس میں مکمل پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر صحیح ترین کتاب اس کو قرار دیا گیا ہے اور امت اس پر تقریباً متفق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ نے پہلے یہ بات سن رکھی ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کے دوران پورے طور پر طہارت ظاہری و باطنی کا اہتمام کرتے رہے اور ایک ایک حدیث کو لکھتے وقت، لکھنے سے پہلے دعا اور استخارہ کا بھی اہتمام کرتے رہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے وہ تصحیح نیت سے متعلق حدیث پیش کی ہے۔ خود بھی اور ہم پڑھنے پڑھانے والوں کی بھی نیتوں کو درست کرانے کی طرف امام نے توجہ دی کہ دیکھو اتنی بڑی کتاب تم پڑھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک احادیث پڑھ رہے ہو، تو اپنی نیت ابھی سے رضا الہی کی کر لو، کیونکہ نیت ہی پر اعمال کی قبولیت کا عند اللہ دار و مدار ہے۔ اگر نیت آپ کی صحیح ہے، درست ہے، تو وہ عمل مقبول ہے۔ نیت اگر فاسد ہے تو بڑا سے بڑا عمل ناقابل قبول ہے، اللہ کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر امام نے پوری کتاب بابوار ترتیب سے مضامین علمیہ پر کتاب مرتب کی، کس حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور اس پر دلالت کرنے کے لیے احادیث کے علاوہ بعض دفعہ آیات کریمہ اور صحابہ و تابعین کے آثار بھی امام نے پیش فرمائے ہیں۔ شروع فرمائی کتاب الایمان سے، ایمانیات اور عقائد، کیونکہ اصل عقیدے کی درستگی ہے۔ اگر مومن کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان میں وہ پختہ ہے، تو پھر فروعی اعمال کا نمبر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی جس چیز کا مکلف اور پابند ہے وہ ہے الایمان باللہ و برسلہ و بکتبہ والبعث بعد الموت والقدر خیرہ و شرہ و یوم الآخر۔ تو یہ جو ایمانیہ اور پھر اس سے متعلق مسائل جو ضمنی ہوتے ہیں، تو شروع میں حضرت امام نے ایمانیات و عقائد کا مثبت پہلو پیش فرمایا کہ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کے یہ عقائد ہونے چاہیے۔ تو عقائد و ایمانیات کی بحث شروع میں ابواب الایمان میں، کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے کی۔ کتاب کا اختتام بھی حضرت امام ایمانیات و عقائد پر ہی ختم فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جو آخری کتاب مجموعہ کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ اور کتاب العلم جیسے یہ ہے، تو یہ کتاب بمعنی مجموعہ، تو جو آخری کتاب ہے یہ بھی کتاب التوحید اور اس کا دوسرا نام کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ایمانیات و عقائد کے مسائل کو چھیڑ رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ عقائد و ایمانیات کے تعلق سے فرق باطلہ نے غلط فہمی کی بنیاد پر یا دیدہ و دانستہ کچھ غلط نظریات وضع کر لیے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ حضرت امام ان سے ہم سب کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں
کہ دیکھو ان غلط نظریات اور عقائد سے متاثر مت ہونا، کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہم نے بیان کیا ہے وہ دوبارہ پھر ہم آپ کو متنبع ذکر کر رہے ہیں، اور اسی عقیدے پر آپ کو کاربند رہنا ہوگا۔ اور یہ جو مختلف مسائل کے تعلق سے فرق باطلہ کی یہ جو گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ یہ ایمانیات و عقائد کے مسائل کا سلبی پہلو اس آخر میں امام نے پیش فرمایا ہے۔ جن فرق باطلہ نے جو غلط عقائد و نظریات وضع کیے ہیں، انہی میں سے ایک مسئلہ آخر میں وزن اعمال کے عقیدے کا انکار۔ قرآن کریم کی بہت سی نصوص میں اور احادیث صحیحہ کی متعدد نصوص میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال، اقوال یا جو کچھ وہ کہتے اور کرتے ہیں وہ سب قیامت کے دن ریکارڈ ہوں گے اور وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت سب سے پہلے امام اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ پاک صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انصاف والے ترازو قائم کریں گے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اور بھی نصوص ہیں، احادیث میں بھی متعدد احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ اولین و آخرین کی مجمع میں ایک شخص کا کہ اعمال نامے وزن کیے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ایک پرچہ نکلوا کر کے اس میں رکھوائیں گے نیکیوں کے پلڑے میں کہ بندے نے کبھی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کہا ہوگا۔ چنانچہ وہ جب نیکیوں کے پلڑے میں داخل کیا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ بالکل ہوا میں اڑ جائے گا۔ بڑے بڑے وہ سارے اعمال، اس کے برائیوں کے اعمال نامے وہ سب ہلکے پڑ جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں درود شریف کے تعلق سے بھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مدد کے لیے اپنے امتیوں کی مدد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اخلاص کے ساتھ ایک بار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درود کا پرچہ اس کے نیک اعمال کے پلڑے میں داخل رکھیں گے اور پھر وہ نیکیوں کا پلڑا جو جھک جائے گا۔ اور بھی روایات موجود ہیں، یہ ایک صحیح حدیث یہاں بھی سامنے موجود ہے، اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ واقعتاً قیامت کے دن ایک ترازو قائم ہوگی جس میں علی رؤوس الاشہاد اولین و آخرین کے مجمع میں بندوں کے اعمال وزن کر کے دکھائے جائیں گے تاکہ حجت تام ہو جائے۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کا برائیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو عقیدہ وزن اعمال حضرات صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت کے جمہور اس کو تسلیم کرتے رہے ہیں، لیکن فرقہ معتزلہ جو عقلیت پسندی جس کا شعار ہے اور وہ احکام و مسائل کو اپنے عقل کے میزان میں تولتا ہے، جو بات اسے سمجھ میں آتی ہے اس کو وہ مانتا ہے اور جو بات اسے سمجھ میں نہیں آتی اس کا وہ انکار کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ آج کے زمانے میں جو بہت کچھ تعلیم یافتہ لوگ ہو جاتے ہیں تو وہ ہر بات کو عقل کے معیار پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سی نصوص کا وہ دھڑلے سے انکار کرنے لگتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ ہماری اور آپ کی عقل کتنی ہے یہ تو طے شدہ ہے کہ بڑے بڑے عقل مند آج مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک اسکیم طے کرتے ہیں
اور کل کو جب اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو طرح طرح کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، پھر تجربہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط ہے، اب اس کی جگہ پر یہ فیصلہ ہوگا۔ تو انسان کی عقل تو ناقص ہے، ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے۔ اصل چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں جو تعلیمات اور ہدایات عطا فرمائی ہیں، ہماری عقل نارسا میں وہ آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان حکموں کو جو خالص وحی ہیں، ان وحی کی پر مبنی احکام کو ماننے کے ہم مکلف اور پابند ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ احکام و مسائل ایک دم عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ ایک انسان کی عقل میں وہ بات سمجھ میں آتی ہے، دوسرے کو اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ خوب اچھی طریقے سے اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی، جس میں احکام اسلام کی مصلحتیں اور اسرار و رموز اور حکمتیں اور مقاصد تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ ماضی قریب کے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ بھی تھے اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اردو زبان میں، جس کا وہ ایک اردو نام ہے اور ایک عربی نام ہے۔ عربی نام تو المصالح العقلیہ ہے اور اردو نام ہے اس کا احکام اسلام عقل کی نظر میں، احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ تو بہت یعنی عام طور سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، لوگوں کو اشکالات پیش آتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو حضرت نے اس کو معقولی انداز میں اور بہت آسان فہم اسلوب میں اس کو سمجھایا کہ بے شک یہ جو حکم ہم کو دیا گیا ہے یہ عین تقاضائے عقل ہے اور یہ عین تقاضائے عقل انسانی ہے، اور عقل انسانی اس کو جو ہے یعنی محال نہیں سمجھتی ہے۔ اب یہی مسئلہ ہے میزان کہ قیامت کے دن ترازو قائم کیے جائیں گے، بندوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ معتزلہ کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وزن تو ایسی چیز کو نہ کرتے ہیں کہ جس کا کوئی خود جسم اور حصی وجود ہو، جیسے ایک طرف باٹ رکھا کلو کا اور ایک طرف جو ہے شکر رکھی، چاول رکھا، گیہوں رکھا، اور پھر اس کو برابر اس کو تول دیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کا کوئی جسم ہے، کوئی حصی وجود ہے، وہ چیز وزن کی جاتی ہے۔ آدمی بات کرتا ہے اور بات ہوا میں مل جاتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ آدمی نے کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کے ساتھ کچھ بھی کیا، وہ عمل ہوا اس وقت تو اس کو درد محسوس ہوا، باقی ختم ہو گیا، اس کا کوئی حصی وجود تو نہیں ہے۔ تو یہ انسان کے اچھے برے اعمال کا کوئی حصی وجود جب نہیں ہے تو کیسے ان کو وزن کر لیا جائے گا؟ یہ انسان کی عقل میں نہیں آتی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جن نصوص میں اور جن احادیث میں یہ آئی ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کیا جائے گا، کیونکہ وزن کرنا اور تولنا دو چیزوں میں برابری قائم کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جیسے عدالت میں ایک مجسمہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک ترازو لٹکا دے دیا جاتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے، بالکل سیدھی ڈنڈی ہوتی ہے، یہ علامت ہوتی ہے، لوگوں کو میسج ہوتا ہے اس بات کا کہ صاحب یہاں انصاف کیا جائے گا، ہر ایک کے ساتھ اس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے گا۔ تو جیسے عدالتوں میں علامتی طور پر ایک سیدھی ڈنڈی والا ترازو دکھا کر کے لوگوں کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ یہاں انصاف کیا جائے گا، اسی طرح قرآن و حدیث کی جن نصوص میں اور جن عبارتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، یا یہ ہے کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اس کے لیے جنت ہے، جس کا بدیوں کا پلڑا جھک گیا اس کے لیے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ خراب ہے، یا حدیثوں میں جو باتیں یہ آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعتاً وہاں کوئی ترازو ہوگی اور سچ مچ جو ہے اس کو اعمال کو وزن کیا جائے گا، بلکہ صرف اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ کل بندے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، سچ مچ وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگا اور سچ مچ وزن کرنے کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ معتزلہ اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، لیکن جمہور اہل سنہ والجماعہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب اصل یہی ہے کہ جب قرآن و حدیث میں کوئی بات بیان کی جائے تو اس کو اس کے ظاہری معنی ہی پر محمول کیا جائے،
ہاں البتہ اگر اس کا ظاہری معنی مراد لینے میں کوئی محظور شرعی لازم آتا ہو تو پھر تعویل کی جائے گی. چنانچہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، تخت پر براجمان ہے. تو اب ہم ناقص ہیں نا اپنے طور پر. تخت کا ایک مفہوم، تخت پر بیٹھنے کا مفہوم کہ ہم تخت کے اوپر ہیں، تخت ہمارے نیچے ہے، ہمارے دائیں بائیں کوئی اور چیزیں ہیں. تو ہم جو تخت اور تخت پر بیٹھنے کا جو مفہوم اور مطلب جو ہم سمجھتے ہیں، اسی معنی میں اگر اللہ تعالیٰ کو ہم عرش پر مستوی مانیں گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عالی کے سراسر خلاف ہوگا. اللہ پاک محدود ہو جائیں گے، ایک جگہ میں ہوں گے ایک جگہ میں نہیں ہوں گے. جس جگہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناقص محض ہو جائیں گے. تو اس معنی کر اللہ کے مستوی عرش ہونے کا مفہوم اور اس معنی کر اس کو تسلیم کرنا یہ اللہ کے لیے عجز اور نقص اور عیب ہے. اسی وجہ سے تمام متکلمین حضرات یہاں معنی بیان کرنے پر مجبور ہے کہ اس کی تعویل کی جائے گی، کیونکہ اس کے ظاہری معنی جو ہم سمجھتے ہیں اس معنی کر جو ہے استوائے عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی شائع نشان نہیں ہے، تو یہاں تعویل کی جائے گی. بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسے دیوی دیوتاؤں کے ہاتھ پھیلے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں. اگر اسی معنی کر ہم اللہ کے لیے ہاتھ اور اللہ کے ہاتھوں کا پھیلا ہوا معنی اگر ہم سمجھیں گے، تصور کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عالی کے یہ خلاف ہوگا. اس لیے متکلمین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ صاحب اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں کہ اللہ بے حد و حساب تقسیم کرتا ہے، اور گناہ جرم پر بھی اللہ عطا فرماتے ہیں اور طاعت و نیکی پر بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی بخشش اور عطا فرماتے ہیں. تو یہ تعویل اس کا ایک مفہوم بیان کیا گیا. حضرات متقدمین رحمہم اللہ اس طرح کی آیات اور اس طرح کی نصوص کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ نے اگر فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ نے اگر فرمایا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس معنی کے اعتبار سے نہیں جو معنی ہم سمجھتے ہیں، ہمارے مفہوم کے اعتبار، ہمارے سمجھے ہوئے معنی کے اعتبار سے نہیں. اللہ مستوی عرش ہے کما یلیق بشانہ، جیسا کہ اللہ کی شان ہے. ہم عرش اور عرش پر بیٹھنے کا جو بھی معنی سوچیں گے وہ اللہ کی شان کے خلاف ہوگا. اس لیے ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ مستوی عرش ہے، لیکن کس کیفیت سے ہے؟ تخت اس کے نیچے ہے، اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. بس اللہ نے فرمایا، ہم مانتے ہیں کہ اللہ مستوی عرش ہے، لیکن کما یلیق بشانہ لا کما نتصور، نہ کہ ویسے جیسا کہ ہم تصور کرتے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ عرش سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو نزول کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے نہیں، کما یلیق بشانہ. تو متقدمین حضرات کا تو یہ نقطہ نظر رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ جب بعد میں عقلیت کا زمانہ آیا ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی کہ آخر پھر جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مستوی عرش ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، تو اس کا کچھ تو مطلب ہوگا. چنانچہ حضرات متکلمین نے اس کا ایسا معنی اور مفہوم بیان فرمایا کہ جو اللہ کی شان عالی کے موافق ہو اور اس سے اللہ کی طرف عجز، نقص اور عیب کی نسبت لازم نہ آئے. لیکن وزن اعمال کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان قائم کریں گے اور سب کے سامنے جو ہے دکھا دیں گے، نیکیوں کو ایک طرف رکھا جائے گا، برائیوں کو ایک طرف رکھا جائے گا، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں، برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. یہ جو مفہوم ہے، یہ جو معنی، یہ چیز ہے، اس معنی کر اگر اس کو ظاہر میں مان بھی لیا جائے تو بالکل اس میں کوئی استحالہ اور کوئی استبعاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی ترازو قائم کر کے اولین و آخرین سب کو دکھا دے اور بندوں کے اعمال نامے سب پر ظاہر ہو جائیں اور حجت تام فرما دے. جس کو جنت میں داخل کیا گیا ہے واقعتاً وہ جنت کا مستحق ہے، جس کو جہنم میں داخل کیا گیا ہے سب لوگ جان جائیں کہ واقعتاً وہ جہنم کا مستحق ہے. تو اس معنی کا کوئی استحالہ بھی نہیں ہے، کوئی استبعاد بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کوئی ایسی صفت کا بھی منسوب، ایسی بات کو منسوب کرنا لازم نہیں آتا جو اللہ کی شان کے خلاف ہو. اسی لیے جمہور اہل سنت والجماعت عقیدہ وزن اعمال کے قائل ہیں. باقی یہ بات سمجھ میں معتزلہ کو نہیں آئی. آج کے زمانے میں تو سمجھنا بہت آسان ہے.
آج کے زمانے میں بھائی جو چیزیں محسوسات میں سے نہیں ہیں، ان کا کوئی حصی وجود نہیں ہے، اعراض کے قبیل سے ہیں، اعراض کو بھی آج کے زمانے میں ناپا جا سکتا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جب یہ ریکارڈنگ بند ہوگی اور لکھا ہوا آئے گا کہ صاحب یہ 2 MB ہو گیا، 3 MB ہو گیا، 4 MB ہو گیا، زیادہ بات ہوتی ہے، تصاویر اور ڈیٹا وغیرہ یہ سب محفوظ کرتے ہیں صاحب، وہ کئی 100 MB میں ہو کر کے پھر GB کی شکل میں، TB کی شکل میں۔ تو اب آج کے زمانے میں تو ان غیر محسوسات کو بھی ریکارڈ کرنے اور ان کی مقدار کا اندازہ لگانا آج کے زمانے میں آسان ہو گیا ہے۔ عملی طور پر بندے کر رہے ہیں اس کام کو۔ کسی کو بخار ہوا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ ایک آلہ زبان کے نیچے رکھتا ہے اور 1 منٹ کے بعد نکال کے دیکھتا ہے، کہتا ہے صاحب 102 ڈگری تم کو بخار ہے۔ تو حرارت کی مقدار کو اس نے اندازہ کر لیا، گھڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹمپریچر بتاتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے گھر کے باہر میٹر لگا ہوا ہوتا ہے، ہر مہینے سرکاری آدمی آ کر کے ریڈنگ کر لیتا ہے اور کہتا ہے صاحب اتنی یونٹ بجلی آپ نے استعمال کی جس کی قیمت اتنی ہوتی ہے۔ تو آج کے زمانے میں غیر متجسد یعنی ایسی چیزیں جن کا حصی وجود نہیں ہے، معنویات کے قبیل سے ہیں، اعراض کے قبیل سے ہیں، آج کے زمانے میں انسان جب ان کی مقدار متعین کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین تو قادر مطلق ہیں، وہ تو ان غیر محسوسات کو محسوس شکل دینے پر بھی قادر ہیں۔ جو بھی شکل ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کی ہوئی باتیں اور ہمارے اعضاء اور جوارح کے ذریعے کیے ہوئے اعمال کو کوئی حصی وجود شکل اپنا کر دے کر کے اس کو وزن کرا کر کے علی رؤوس الاشہاد دکھانے پر قادر ہے، اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ اسی لیے قاعدہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ چیز ممکن ہے عقلاً، چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ممکن عقلی پر جب نقل صحیح قائم ہو جائے تو اس کا ماننا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب جمہور اہل سنہ والجماعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن واقعتاً اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال وزن کریں گے، جو اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جنت میں، اور جس کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اس کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ یہاں ایک بات سن لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ تمام بندوں کے تمام اعمال وزن کیے جائیں۔ بہت سے بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو وزن کرنے، جن کے اعمال نامے وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے مشرکین، کافرین۔ تو ظاہر ہے کہ کفر اور شرک کے ہوتے ہوئے تو کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ بات ہے تو جو شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا اس کے اعمال نامے وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھائی شرک کی تو معافی نہیں ہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے آدمی اچھے سے اچھے اعمال کر کے جائے گا، ان کا اعتبار نہیں ہوگا، یہ شرک مؤبد فی النار ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی وجہ سے اسے جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو اس کے اعمال کے وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوں گے جو مومنین ہیں اور ان کی کچھ ادائیں اللہ کو ایسی پسند آ گئیں کہ اللہ شروع ہی سے ان کا ایسا اعزاز کریں گے کہ ان کو سرکاری مہمان بنا دیا جائے گا، اور عرش قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جبکہ قیامت کی ہولناکی کا منظر عجیب ہوگا۔ سوا نیزے کے برابر سورج، تپش، لوگ پسینوں میں شرابے بور ہوں گے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی، فضا اکبر کا حال ہوگا، سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے وقت میں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کہ 7 قسم کے خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے کہ اللہ ان کو عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے کہ اس وقت عرش الہی کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی اور سایہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ عرش کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں لطف لے رہے ہوں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یہ بڑی ہولناکی ان کو کچھ بھی افسردہ اور غمگین نہیں کرے گی، بلکہ فرشتے لپک لپک کر کے ان کا استقبال کریں گے اور عرش الہی کے سائے میں انہیں پہنچائیں گے۔ تو اس کا مطلب ایسے لوگوں کے لیے بھی وزن اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آٹومیٹکلی ہی یہ سرکاری مہمان ہیں، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ بلا کسی وزن وغیرہ کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ باقی ایک بڑی تعداد وہ بھی ہوگی کہ منہم کیا ہے خلطو عمل صالح و آخر سیئہ، کہ ان کے اعمال نامے میں ایمان بھی ہے لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ
ان سے کچھ معاصی اور گناہ بھی سرزد ہوئے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ میزان قائم ہوگی اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی وزن اعمال کر کے اگر جنت کے مستحق ہیں تو اول وہلہ میں جنت پہنچا دیے جائیں گے، جہنم کے مستحق ہوں گے تو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور جو ان کے گناہ ہیں ان گناہوں کے بقدر سزا بھگت کر کے پھر اللہ پاک جب چاہیں گے تو وہاں سے ان کے ایمان کی بنیاد پر نکال کر جنت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیش کیا کہ اللہ کا فرمان نضع الموازین القسط لیوم القیامہ کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، اور اس بات کا بیان کہ بندوں کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ چونکہ آیت میں لفظ قسط آیا ہے اور قرآن کریم ہی میں اسی سے مناسب لفظ قسطاس بھی آیا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے وزن کیا کرو۔ تو یہ قسطاس کا لفظ اور قسط کا لفظ یہ دونوں مادے کے اعتبار سے اشتراک ہے۔ اصل میں امام صاحب کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ آتا ہے تو اس سے ملتے جلتے الفاظ ان کی بھی تحقیق اور ان کی بھی معنی بیان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ قسطاس جو قرآن کریم میں آیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں انصاف کے، لیکن عربی زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اور ترازو، قسطاس معنی ترازو، ترازو کو قسطاس اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے ذریعے دو چیزوں میں برابری قائم کی جاتی ہے، انصاف کیا جاتا ہے، اور اسی سے ہے قسط جو اقسط یقسط اقساطا، باب افعال سے اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا۔ اس اقساط تو مصدر ہے اور قسط اس کا حاصل مصدر ہے، اور یہی قسط یقسط کا لفظ جب ثلاثی مجدد میں استعمال ہو قسط یقسط قسطا قاف کے فتحے کے ساتھ تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے کے۔ عربی زبان کے اندر بڑی کیپیسٹی ہے، بڑی وسعت ہے اور بڑی باریکیاں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لغت کی مدد سے قرآن سمجھ لیں گے، لغت اور کی مدد سے اور ڈکشنری کی مدد سے حدیثیں سمجھ لیں گے، لہذا ایک طبقہ امت میں ایسا پایا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن پر کسی کا اجارہ تھوڑی ہے، قرآن کسی کی باپ کی بپوتی تھوڑی ہے، لہذا قرآن تو اترا ہے ہر شخص کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے، لہذا ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ براہ راست قرآن کے اندر غور و فکر کر کے اور جو اسے سمجھ میں آئے اس پر وہ عمل کیا کرے۔ ارے بھائی، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام عربی زبان عربی مبین میں اترا ہے، اور عربی زبان جو اس وقت کی زبان تھی اس زبان میں اترنے کے باوجود بھی خود عرب کے بڑے بڑے ماہرین قرآن کریم کی مراد کے سمجھنے سے قاصر تھے، تا وقت کی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو نہ بیان فرمایا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مراد بتائی تب ان کو سمجھ میں آیا۔ قرآن میں اترا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو یہ من الفجر کا بھی لفظ نہیں نازل ہوا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم وہ کہنے لگے واقعتاً سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں جب تک امتیاز نہ ہو جائے تب تک کھاؤ پیو، یہ گویا آیت کے الفاظ کا ظاہری معنی ہے۔ انہوں نے اپنے تکیے میں کے نیچے دو دھاگے رکھ لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور کچھ دیر کے بعد دیکھتے رہتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کالا سفید دونوں نمایاں اس وقت ہوگا جب خوب اجالا ہو جائے گا، جب نظر آنے لگا تب تک کھاتے پیتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب تک نظر نہیں آئے، امتیاز نہیں ہو تب تک کھاتے پیتے رہے، جب دونوں میں امتیاز نظر آیا تب اس کو کھانا پینا بند کیا۔ بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، میں نے اس آیت پر آج یہ عمل کیا، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، فرمایا انک لعریض القفا، کہ ارے عدی تم تو چوڑی گدی والے ہو۔ کیا مطلب کہ اس آج تمہارے تکیے کے نیچے زمین اور رات کی سیاہی اور دن کا اجالا یہ سب سما گئے۔ یہاں تو بات یہ تھی خیط ابیض سے مراد وہ سفید دھاری جو افق پر نمودار ہوتی ہے، جو صبح صادق کی علامت ہوتی ہے، اور خیط اسود سے مراد وہ یعنی رات کی سیاہی مراد ہے۔ چنانچہ من الفجر کا حکم پھر کی قید جو ہے نازل ہوئی کہ یہ صبح کا سفیدہ اور فجر صادق اس سے مراد ہے۔ تو دیکھیے عربی زبان میں
مہارت کے باوجود بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ کی مراد سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی. بہت سی مثالیں موجود ہیں, صحیح بخاری میں بھی ہیں اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ خالی عربی زبان کی مدد سے یا عربی زبان میں اپنے اعتبار سے مہارت پیدا کر لینے کی وجہ سے آدمی قرآن فہمی کی اہلیت پیدا کر لے اور قرآن سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہے. یہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک احادیث پوری 23 سالہ زندگی یہ قرآن کا بیان ہے. حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھا جائے گا. حدیث کو چھوڑ کر اگر کوئی قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرے گا, خدا پاک کی قسم گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. اسی طریقے سے حدیث کا بیان اور شرح حضرات خلفائے راشدین کا یہ پورا زمانہ اور ان کی سنت بھی ہے, اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اعمال اور ان کے اقوال بھی ہیں. آثار صحابہ و تابعین کی روشنی میں احادیث کی مراد سمجھی جا سکتی ہے. جس طرح قرآن کی مراد سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں, اسی طرح احادیث میں سے ناسخ منسوخ, قابل عمل اور غیر قابل عمل کی شناخت کے لیے ہمیں خلفائے راشدین اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم, اسی طریقے سے آثار صحابہ و تابعین کی ضرورت پڑے گی. انہی کی روشنی میں ہم احادیث کی مراد کو سمجھ سکیں گے. تو میرے دوستو, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا, صرف صحیح حدیثوں کا مجموعہ نہیں ہے, بلکہ مسائل علمیہ پر باب قائم کیے ہیں, اور باب اس مسئلے پر قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں, حدیث پیش کرتے ہیں, پھر اسی کی مراد کے مطابق آثار صحابہ و تابعین بھی پیش کرتے ہیں. ان سب کو سامنے رکھا جائے گا تب مراد سمجھ میں آئے گی. چنانچہ دیکھو ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لفظ قسطاس کا معنی بتانے کے لیے مجاہد کا قول پیش کر رہے ہیں کہ عربی کی رومی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس کے معنی انصاف کے آتے ہیں, اور عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہو گیا ترازو کے معنی میں. اب اسی سے یہ جب جو لفظ قسط ہے, قسط مقسط کا مصدر ہے. اب ہمارے طالب علم کو اشکال ہوگا کہ مقسط کا مصدر تو انصاف ہوتا ہے, قسط کہاں سے آ گیا؟ تو یہ حاصل مصدر ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ حاصل مصدر ہے, اور حاصل مصدر کے ساتھ بھی مصدر ہی والا معاملہ کیا جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ جہاں تک قسط کی بات ہے تو یہ تو مقسط ہوا, مقسط سے نکلا ہے قسط, اور ایک لفظ آتا ہے قسط قاف کے فتحے کے ساتھ, وہ قسط یقسط قسطن, یعنی ثلاثی مجرد سے اس کا مصدر ہے قسطن, جس کے اسم فاعل ہوگا قاسط. قاسط کے معنی آتے ہیں ظالم کے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, کہ رہے قاسطین یعنی ظالمین, یہ ظالم لوگ جہنم کے ایندھن ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ عربی زبان کی دیکھیے کتنی باریکیاں ہیں, جو لوگ نہیں جانتے ان باریکیوں کو تو وہ بہت بڑے دھوکے اور بڑی بڑی گمراہیاں ان سے سرزد ہو جاتی ہیں. ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے اور گمراہی کی بات بالکل اپوزٹ, جو بات حق ہے اس حق کے خلاف نتیجے پر وہ پہنچ جاتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی تحقیق کی ہے. اب سنیے, یہ لفظ قاسط اور لفظ مقسط. مقسط مانے انصاف کرنے والا, قاسط مانے ظلم کرنے والا. مادہ دونوں کا ایک ہے, قاف سین طا. قسط یقسط ثلاثی مجرد سے, قسطن قاف کے فتح کے ساتھ, اس کے معنی ظلم کرنے کے. اور جب اسی کو باب افعال میں لے جائیں گے تو ہمارے یہ طلبہ جانتے ہیں کہ صاحب باب افعال کا ایک خاصہ سلب ماخذ ہے, کہ مجرد میں جو معنی دیتا تھا وہ باب افعال میں جا کر کے اس معنی کا سلب ہو جاتا ہے, نفی ہو جاتی ہے. اقسط یقسط اقساط کے معنی, قسط یقسط قسطن معنی ظلم کرنا, اور اقسط یقسط اقساط کے معنی آتے ہیں ظلم کی نفی کرنا یعنی انصاف کرنا. تو باب افعال میں جا کر کے مقسط کے معنی انصاف ور اور قاسط کے معنی ظالم. بڑے بڑے لوگوں کو یہ فرق اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان کو دھوکہ لگ جاتا ہے. میں قصہ بتاؤں, حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں بہت زبردست. حجاج ابن یوسف ثقفی ان پر ناراض ہوا. حجاج ابن یوسف ثقفی نے متعدد صحابہ کرام کو, تابعین کو شہید کیا ہے, ظلماً انہیں قتل کرایا ہے. تو حجاج ابن یوسف ثقفی اظلم هذه الامہ کے لقب سے اس امت کا ظالم ترین گورنر گزرا ہے, صاحب اقتدار. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کس عمل پر کس کی بخشش ہو جائے کچھ نہیں جانتے. اگر حجاج ابن یوسف نے
کے نامہ اعمال میں صحابہ اور تابعین کے قتل کرنے کی سیاہی ہے، وہیں حجاج ابن یوسف کے نامہ اعمال میں یہ سفیدی بھی ہے کہ قرآن کریم میں نقطے لگوانے کا کام، زبر زیر پیش اعراب لگوانے کا کام اسی کا کارنامہ ہے کہ آج ہم قرآن کریم عربی نہ جاننے کے باوجود صرف حروف کی پہچان کے بعد، زبر زیر پہچان کے بعد خوب آسانی سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، ہم عجمی۔ لیکن پہلے شروع میں صاد ضاد ایک ہی شکل میں لکھا جاتا تھا، نقطہ نہیں ہوتا تھا۔ خا ہا جیم کوئی نقطہ نہیں ہوتا تھا، ایک ہی صورت ہوتی تھی۔ اب موقع و محل کے اعتبار سے لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو خا پڑھنا ہے، اس کو جیم پڑھنا ہے، اس کو ہا پڑھنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اجمیوں کے لیے اور ہم ہندوستانیوں کے لیے تو بڑی مشکل ہو جاتی اگر یہ نقطے نہ لگتے تو۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے ابو الاسود دوعلی سے کہہ کر کے یہ رموز اور یہ نقطے، یہ حروف کا فرق، یہ زبر زیر پیش، یہ اعراب وغیرہ یہ لگوائے ہیں، جس کی وجہ سے امت کا ایک کثیر طبقہ قیامت تک آنے والا اس کے لیے قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنا اور اس عبادت کو کرنا آسان ہو گیا ہے۔ ان سب کا نام، ان سب کا ثواب حجاج ابن یوسف کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ کیا پتا اللہ تبارک و تعالی اس بڑے عمل کی وجہ سے ان گناہوں کو بخش دے جن گناہوں، جو گناہ کی بڑے بڑے گناہ مانے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تو یہ ہے کہ بھائی رحمت حق بہانہ می جویت، بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بخشش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اس لیے ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں، لوگ یزید کو لعنت کرتے ہیں، حجاج کو لعنت کہتے ہیں، اور بھی تاریخ میں موجود حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تک کو نہیں بخشتے ہیں۔ اگر ان کے متعلق کوئی تاریخی روایت میں کوئی غلط بات ان کے متعلق نقل ہو گئی تو ان تک کو لعن طعن کرنے لگتے ہیں۔ بھائیوں، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ حق پر تھے، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا جواب شاندار دیا، کہا کہ دیکھو ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے پاکیزہ خون سے محفوظ رکھا، ان لڑائیوں میں شرکت کی ہمیں نوبت نہیں آئی۔ تو جب اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزتوں سے آلودہ کیوں کریں؟ اس لیے کف لسان برتنا چاہیے۔ کس عمل کی وجہ سے اللہ کس کو بخش دے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہم کسی کی بمتعلق کوئی غلط بات ہم تک پہنچے اور ہم اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو قیامت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور اگر ہم نے اس کو برا بھلا کہا اور واقعتاً اس کے اندر وہ بات نہیں ہوئی تو بے شک اس پر ہماری گرفت ہو جائے گی۔ بہرحال تو یہ بات تو بیچ میں حجاج ابن یوسف ثقفی کے تعلق سے بات آ گئی، تو حجاج ابن یوسف سعید ابن جبیر پر ناراض تھے اور قتل بھی کرایا ان کو۔ بیچ میں ایک صاحب جن کے دونوں سے تعلق محبت تھی، دونوں سے دوستانہ تھا، انہوں نے سوچا کہ آخر یہ حجاج ان کو قتل کرا دے گا، ذرا میں اس سے بات کر لوں، اگر نرمی اس کے لہجے میں عمل میں مل جائے تو میں اس کو فائدہ پہنچا دوں۔ کہا رے بھائی حجاج کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سعید ابن جبیر سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہوا عادل قاسط، دیکھو عربی زبان کی باریکیاں، ہوا عادل قاسط، وہ عادل ہے قاسط ہے۔ تو اب عادل کے معنی تو انصاف کرنے والا سب جانتے ہیں، قاسط کا لفظ میں انہوں نے غور کیا کہ نضع الموازین القسط، قرآن میں قسط آیا ہے نا، تو اسی سے یہ اسم فاعل قاسط ہوگا، تو عادل معنی انصاف کرنے والا، قاسط معنی انصاف کرنے والا۔ وہ خوش ہو کر کے گئے حجاج کے پاس کہ میاں حجاج تم بلا وجہ سعید سے ناراض ہو، سعید تو تمہارے حق میں اچھی رائے رکھتا ہے۔ حجاج بھی تو بڑے عالم تھے، انہوں نے پوچھا کہ اچھا کیا کہا اس نے؟ کہا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا رائے رکھتے ہو حجاج کے بارے میں، تو اس نے کہا ہوا عادل قاسط، وہ عادل ہے قاسط ہے۔ حجاج نے کہا ارے تم نے اس کی بات نہیں سمجھی، اس نے تو بڑی زبردست بھیانک قسم کی مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے کہا ہے مشرک اور مجھے ظالم۔ اس نے کیا کہا ہے؟ مشرک اور ظالم کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاسط جو ہے یہ قسط یقسط قسطن کا اسم فاعل ہے اور اس کے معنی آتے ہیں ظالم کے۔ دیکھو قرآن میں ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قرآن میں قاسط کا لفظ ظالم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ عادل کہا یہ عادل مشرک کے معنی میں۔ تم سمجھتے ہو انصاف کرنے والے کے معنی میں ہے؟ نہیں، قرآن میں کہا گیا ہے کہ
ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ یہ کفار اپنے رب کے برابر دوسرے کو قرار دیتے ہیں، اپنے رب کے برابر غیر رب کو رب کے برابر قرار دیتے ہیں، اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر قرار دینا، اور یہ چونکہ جب اس نے قاصد بمانا ظالم کہا ہے تو یقیناً اس کے مناسب یہاں عادل بمانا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون سے اسم فاعل ہے یہ، یعنی یہ مجھے اس نے مشرک کہا ہے، اس نے ظالم کہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اس نے میری تعریف کی ہے۔ تو عربی زبان میں بڑی کیپیسٹی ہے، بڑی باریکیاں ہیں، باب کے بدلنے سے، حروف کے بدلنے، صیغوں کے بدلنے سے، اور حروف حرکت زبر زیر پیش کے بدلنے سے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان کی رموز اور باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ایک لمبی عمر خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تب جا کر جو ہے عربی زبان کے باریکیوں اور ان کے نشیب و فراز پر انسان کو قدرت حاصل ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ عربی زبان کے محاورات کو سمجھ پاتا ہے، اور اللہ کی مراد کو تک رسائی اس کی ہو پائے گی۔ حدیث آیت کریمہ سے تو بات ثابت ہو گئی، اور حدیث پاک میں یہ جو ایسی حدیث پیش کر رہے ہیں، یہ حدیث پہلے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 جگہ پیش کر چکے ہیں، اور تیسری جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے نہیں ان کو شرم آتی کہ ایک حدیث کو وہ کئی جگہ ذکر کریں۔ ہاں یہ تو ہم لوگوں کو یہ بھائی ایک حدیث کو بار بار ذکر کرنے میں جو ہے شرم آتی ہے، نہیں، علم کے معاملے میں کیا ہے، ایک حدیث سے 3 مسئلہ ثابت ہو رہا ہے تو تینوں مسائل کے عنوان میں اس حدیث کو پیش فرمائیں گے۔ چنانچہ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ زہیر ابن حرب کے تعلق کے واسطے سے، اور ایک جگہ قتیبہ کے واسطے سے، اور یہاں تیسری جگہ احمد ابن اشکاب کے واسطے سے، یہ تینوں حضرات محمد ابن فضیل عن عمارہ ابن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ کی سند سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 باتیں ہیں جو رحمان کو پسند ہیں، 2 باتیں ہیں جو رحمان کو پسند ہیں، اور صاحب خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑی ایزی، بڑی ہلکی، آسان، ان کو زبان سے ادا کرنا بہت سہل ہے۔ اور تیسری خصوصیت ان 2 باتوں کی یہ ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر وہ وزنی ہیں، یعنی کل قیامت کے دن جو میزان عمل قائم کی جائے گی اور بندوں کے عمل جس میں تولے جائیں گے، یہ 2 باتیں، یہ 2 قسم کے اذکار ہیں، 2 ذکر ہیں، 2 جملے ہیں ذکر کے، ان 2 جملوں کو جو بندہ ان کے ذریعے سے اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوگا، جب یہ اس کی حمد و ثنا ان الفاظ سے کی ہوئی اس کے اعمال نامے میں، نیکیوں کے اعمال میں، نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ میزان عمل میں یہ دونوں باتیں بڑی وزندار ہیں۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسری بات سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ معمولی پڑھا لکھا آدمی یا بلکہ بغیر پڑھا لکھا آدمی بھی 2-3 مرتبہ کسی کی زبان سے سن لے گا، اس کی زبان پر یہ جملے جاری ہو جائیں گے۔ تو یہ 2 باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثقیلتان فی المیزان سے ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قیامت کے دن میزان عمل قائم ہوگی، اور ان 2 باتوں، ان 2 اذکار کا اہتمام کرو گے تو تمہاری نیکیوں کے پلڑے میں جب یہ رکھی جائیں گی تو نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 2 باتوں میں کیا خوبی ہے کہ رحمان کو یہ محبوب ہے، کیا خوبی ہے کہ میزان میں یہ وزنی ہے؟ زبان پر ان کا جاری ہونا تو بڑا آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مجمع میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی زبان سے یہ جملے جاری نہ ہو سکے، بہت آسانی سے جو ہے یہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائیں گے، یہ تو بالکل بدیہی بات ہے۔ البتہ میزان میں یہ دونوں وزنی کیوں ہیں اور اللہ کو یہ محبوب کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کامل مطلق ہے، اللہ کامل مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، کیونکہ اللہ ہی تعریف کے لائق ہے۔ حقیقت میں تعریف کا مستحق اللہ پاک ہی ہے، اور بلکہ جو بھی کسی کی بھی تعریف کرتا ہے، زید، عمر، بکر، کسی عمارت، کسی چشمہ، کسی پہاڑ، کسی درخت، کسی بھی چیز کی، کسی بھی مخلوق کی کوئی تعریف اگر کرتا ہے، حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کی نہیں ہوتی بلکہ اس کے خالق کی ہوتی ہے۔ ہمارے آپ کے اندر جو کوئی بھی خوبی اور حسن ہے، جو کوئی بھی کمال ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔
تو چونکہ اسی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہی تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں، یا تمام تعریفات کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یہ تمام فضائل، کمالات اور خوبیوں کے منبع اور سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ ہی کی پیدا کرنے سے تمام خوبیاں، تمام کمالات کا وجود ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کامل مطلق ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کو اس کی تعریف پسند ہوتی ہے، کیونکہ عجز، نقص، عیب کا وہاں شائبہ تک نہیں ہے۔ اللہ کامل مطلق ہے، اس لیے وہ مستحق ہے اس بات کے کہ انہی کی تعریف کی جائے، اور جب اللہ کا بندہ تعریف کرے گا تو اللہ کی تعریف اللہ کو پسند آئے گی، اور جو چیز اللہ کو پسند آئے گی یقین مانیے وہ قبول ہو گئی، جو چیز قبول ہو گئی وہ وزندار ہو گئی۔ اب دیکھیے اس میں جو تعریف کے الفاظ ہیں ہر پہلو سے، سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر قسم کی کمزوری سے۔ پھر وَبِحَمْدِهِ، ساتھ ہی ساتھ اس کی تعریف یعنی تمام صفات کمال کو اس کی طرف منسوب کر کے اس پر اس کی ستائش کرتا ہوں۔ تو گویا سبحان اللہ کے ذریعے تمام معائب اور نقص اور عیب اور کمی کی نفی کر دی گئی اللہ سے، وَبِحَمْدِهِ کہہ کر کے بندے نے تمام تر صفات کمال کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ گویا منفی پہلو، مثبت پہلو، دونوں پہلو اس کے اندر آ گئے۔ ایک طرف بندہ اللہ کے لیے تمام جملہ صفات کمال کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ سے ہر قسم کے عیب کی اور کمی کی اور عجز کی نفی کر رہا ہے۔ اب ظاہر بتائیے کہ کیا بچا اب تعریف کے اعتبار سے؟ کوئی پہلو، مثبت پہلو بھی آ گیا، منفی پہلو بھی آ گیا۔ سبحان اللہ العظیم میں بھی یہی بات ہے، سبحان اللہ کے ذریعے سے اللہ کی تنزیہ، اللہ کی پاکی بیان کر دی گئی تمام معائب سے، اور العظیم کے ذریعے سے اللہ کی عظمت کاملہ کا اعتراف کیا گیا اور اللہ کی جانب عظمت مطلقہ کی نسبت کر دی گئی۔ تو ان دونوں جملوں کے اندر بڑی جامعیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی ہے۔ الفاظ مختصر ہیں، معنی کے اعتبار سے یہ بہت ہی جامع حمد و ثنا ہے اللہ پاک کی۔ یقیناً جب بندہ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، اللہ کو اس کی تعریف پسند ہے، اللہ اسے لپک کر قبول فرمائیں گے۔ جس چیز کو اللہ قبول فرما لے وہ وزنی ہو گئی، اس کے وزنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وزنی تو وہ نہیں ہوگی کہ جو رد کر دی جائے، جو عمل ریا کی وجہ سے کے ساتھ کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا جائے، نام و نمود اور شہرت کے لیے جو عمل کیا جائے، عمل چاہے بہت بڑا ہے، پوری رات آدمی نوافل میں گزار دے رہا ہے صرف اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا تہجد گزار اور بڑا عبادت گزار ہے، اس کی عبادت کا کوئی فرق نہیں۔ آدمی حج کو جاتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے، لیکن اس کی بھاونا اور اس کا جذبہ یہ ہے کہ میں لوگوں میں حاجی صاحب مشہور ہو جاؤں۔ ظاہر بات ہے کہ حاجی صاحب تو کہا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی ساری یہ محنت اور یہ جمع پوجی جو خرچ کی ہے اس نے، یہ سب بیکار ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ تو جو عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو گیا اس کے وزنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی تعریف، حمد و ثنا ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ وہ قبول ہو ہی کے رہتی، وہ قبول۔ جیسے روزے کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے تو وہ تو روزہ قبول، کیونکہ چھپ کر آدمی اگر کچھ کھا پی لے گا تو روزہ کہاں ہوگا اس کا؟ بندہ روزہ سمجھتا ہے اور روزے کی حقیقت سمجھتا ہے اور روزہ رکھے گا تو اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوگا، اس میں ریاکاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور عبادتوں کا ثواب تو میں فرشتوں سے دلوا دوں گا، روزے کا ثواب میں خود عطا کروں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ اخلاص ہی کے ساتھ بندہ انجام دے گا، اس میں غیر اخلاص کا شائبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ان الفاظ کے ساتھ حمد و ثنا ایسی تعریف ہے کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کیا ہے یہ قبول ہوگا، اور جو عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا اس کے وزنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
تو یہ دونوں اعمال، دونوں جملے ایسے ہیں کہ رحمان کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان عمل میں بڑے وزنی اور بھاری ہیں بوجہ اخلاص کے، اس لیے ان کا اہتمام کیا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ہم ورد کیا کریں گے، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار فرما دے۔ اب عزیز طلبہ سے اب ایک بات عرض کروں اور ایک بات عام لوگوں سے کہوں گا۔ عزیز طلبہ سے جو مجھے یہ بات کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی، علم دین آپ نے حاصل کر لیا۔ علم دین ہم نے کیوں حاصل کیا؟ ہم نے دنیا کمانے کے لیے تو علم دین حاصل نہیں کیا ہے۔ اگر دنیا کمانا ہمارا مقصد ہوتا یا ہمارے والدین کا مقصد صرف دنیا کمانا مقصد ہوتا تو شروع ہی سے وہ ہمیں کالج یونیورسٹیوں میں ڈال دیتے اور ایسا کوئی اور ہنر فن سکھواتے کہ جس سے ہم خوب لقدق ہو جاتے، کما سکتے تھے۔ لوگ کما رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ جس کے میں حصی طور پر، بدیہی طور پر سب اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ صاحب کچھ آپ کو یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ کو کوئی زیادہ بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود آپ نے یہ علم دین حاصل کیا اور 8 سال 10 سال آپ نے لگائے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ مقصد صرف یہی ہے ہمارا اور آپ کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی ان علوم شرعیہ کو حاصل کر کے، دین کو حاصل کر کے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، بندوں کی یہ امانت بندوں تک پہنچائیں گے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہمارا یہی مقصد ہے نا۔ اور یقین مانو اے دوستو، آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے منتخب کر کے اللہ نے آپ کو علم دین کے لیے اس چہار دیواری میں پہنچایا ہے، اور یہ نور الہی دیے جانے کے آپ مستحق ہیں۔ نور الہی ہر غیرے کو کس و ناقص کو نہیں دیا جاتا ہے، جس کو دیا گیا ہے تو اس کا مطلب اللہ اس کے ساتھ بہت خیر کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے گا اللہ اس کا کافی، اللہ اس کے لیے کارساز ہو جائے گا۔ ہمارا اگر ایمان نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا میرے دوستو؟ اولین درجے میں اس کے مخاطب ہم ہیں، اور ہمیں واقعتاً توکل اور اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین کامل ہمیں ہونا چاہیے، اور ہم اس یقین کامل کے ساتھ اپنے اساتذہ کے کہنے پر کہیں بھی ہم دین کی خدمت کے لیے، علم دین کی خدمت میں جہاں ہمیں بیٹھا دیا جائے ہم بیٹھ جائیں، اپنا کام کرنا شروع کر دیں۔ ضرورتیں ہماری کہاں سے پوری ہوں گی؟ ہم تو وہ گروہ ہیں کہ ہم کو یہ تلقین کی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ادو ما علیکم وصلوا اللہ حقکم، تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ پوری امانت اور اخلاص کے ساتھ قوم کے بچوں کے ساتھ اپنی دماغ سوزی کرو، محنت کرو، اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے جاؤ، اور اپنی ضرورت رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگو۔ ادو ما علیکم، اپنی ذمہ داری تم ادا کرتے جانا، اور اپنا حق اللہ سے مانگنا، محتمم سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی اور سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچ مچ بھروسہ کر کے ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جب بیٹھ جائیں گے تو اللہ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ ہمارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، اگر تم سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کر کے اگر بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں اللہ اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جیسے پنچھی اور پرندے کو عطا فرماتے ہیں۔ صبح کو خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو بھرا پیٹ ہو کر آشیانے میں واپس آتا ہے۔ میرے دوستو، بہت سے ہمارے فضلاء کے دل کے سامنے اندھیرا نظر آتا ہے، اور لوگ بھی ان کو شک میں مبتلا کرتے ہیں کہ کیا کیا تم نے اب تک کی، تم نے زندگی برباد کی۔ نہیں میرے دوستو، ہم خوش ہیں، ہم شاداں اور فرحاں ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں علم دین عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہماری ضرورتیں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، اللہ ہمیں رائے گا اور بیکار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، ایک ایک کو علم دین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور عام مسلمان
برادران اسلام کثیر تعداد میں ہم موجود ہیں. جو طلباء ہیں، طلباء تو ہیں ہی، اور بھی حضرات ہیں. ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اس لیے کہ یہ بخاری شریف جو صحیح ترین کتاب ہے، اس کے ختم پر بزرگوں کا تجربہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم دعا کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم اس مقصد سے یہاں آئے ہیں کہ یہ جو مبارک عمل چل رہا ہے تعلیم و تعلم کا مدرسے کے ذریعے، یقین مانیے یہ ہمارے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک شکل ہے. اور اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے بہت دور کی سوچ کر عام مسلمانوں کے روپے 2 روپے اور عام چندوں پر چلنے والے ان آزاد مدارس کی داغ بیل ڈالی ہے. اور پہلے زمانے میں سرکاری مدرسے ہوتے تھے، حکومتیں مدرسوں کی سرپرستی کیا کرتی تھیں، لیکن اس کے انجام اچھے نہیں ہوئے. حکومت ختم ہو گئی، مدرسہ بند ہو گیا. اور آج قریب میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جن ملکوں میں مدارس سرکاری ہیں، سرکار کی منشا کے مطابق چلتے ہیں، تو وہاں کا دین بھی سرکاری ہو کے رہ گیا ہے. وہاں کے علماء کو، وہاں کے ائمہ کو، وہاں کے واعظین کو دین کی بات، قرآن اور حدیث کی بات کھل کر کے صاف لفظوں میں بیان کرنے کی ان کو ہمت نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رزق ایسا کھا رہے ہیں کہ اس رزق کی وجہ سے ایمانی ہمارا حرارت موجود نہیں ہے. ورنہ تو اے طائر لاہوتی، ہمیں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے یہ کہا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ ہمارے جو مدارس عربیہ جو چل رہے ہیں، ٹاٹ پہ بیٹھ کر کے یہ علماء قوم کے بچوں کے ساتھ جو مغزماری کر رہے ہیں، یقین مانیے یہ بہت بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں، بہت بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں. یہ جو بچے جن کے ساتھ یہ محنت کر رہے ہیں، یہ بچے جو نکلتے ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں. جس جگہ اندھیرا، جس جگہ کہیں ضرورت دین کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں یہ جا کر کے اللہ کی رضا کے لیے جا کر کے یہ خدمت کرتے ہیں. خدا پاک کی قسم اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمارے ملک سے بھی دین کب کا رخصت ہو چکا ہوتا اور وہی حشر ہوا ہوتا جو اسپین اور گرناٹا، اندلس کا ہوا ہے اور جو بخارا اور سمرقند کا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شکل پیدا فرما دی ہے. امت مسلمہ کو ان مدارس اسلامیہ کی قدر کرنی چاہیے. اپنے بچوں کو ان مدارس میں بھیج کر کے ان کو دینی تعلیم سکھائیں. اسی طریقے سے ان مدارس کی ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھیں، کیونکہ ایمان اور دین کے بقا سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر یہ باقی رہ گئے تو ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہوگی. اور اگر یہ ایمان اور عمل صالح اور ایمان اور دین ہی اگر باقی نہیں رہا، ختم ہو گیا، خدا پاک کی قسم چند روز کی زندگی تو ٹھیک سے آپ گزار لیں گے، وہ بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تاریک ہو جائے گی، وہ عذابوں سے بھری ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے مصیبت کی زندگی ہوگی، اور پھر دوبارہ زندگی نصیب نہیں ہوگی. جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کا فیصلہ ہو گیا. اس لیے میرے دوستو، ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے اور مدارس اسلامیہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہماری اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس لیے پاکیزہ مال، ایسا نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ کا مال ہم اپنے بچوں کو کھلائیں، زکوٰۃ کا مال دے کر کے. دیکھیے، کوشش تو یہ کریں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنی جیب سے خرچ کر کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں. جیسے آپ عصری تعلیم دینے کے لیے ہزار لاکھوں لاکھ ڈونیشن دے کر کے اپنے بچوں کو عصری تعلیم دلواتے ہیں. اور دین کی تعلیم کو اتنا حقیر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور خیرات کھا کر کے ہمارے بچے پڑھیں. ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کریں، اور جیسے اب یونیورسٹیوں اور کالج میں داخل کرنے والے بچوں کو اپنا پاکیزہ مال کھلا کر کے اور جو ضرورتیں ہوتی ہیں خرچ کر کے، ہمت کے ساتھ خرچ کر کے ہم ان کو تعلیم دلواتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے بھی ہمیں یہی مزاج بنانا ہوگا. اور زکوٰۃ اور خیرات کے بجائے پاکیزہ مال سے ان مدارس کی اعانت اور کرنے کی ضرورت ہوگی، تاکہ ہمارے بچے جو پاکیزہ غذا کھا کر کے جب نکلیں گے تو ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی پاکیزگی ہوگی اور ان کی اڑان اونچی ہوگی. اور اگر یہ خدا نخواستہ احساس کمتری کے شکار ہو گئے تو یقین مانیے کہ ان سے وہ کام نہیں ہو سکے گا جن کاموں کی ہم ان سے توقع رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس ادارے کو کی قبولیت میں اضافہ فرمائے.
بہت یاد آتے ہیں ہمارے دوست مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ طوبی لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، جنت کی خوشخبری اس شخص کو دی گئی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے چابی اور خیر کے کھلنے کا ذریعہ بنایا اور شر کے بند ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند رفقا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ گلشن لگایا ہے اور الحمدللہ اس کے برگ و بار خوب پھیل رہے ہیں اور جگہ جگہ شاخیں قائم ہیں، کہ نہ جانے کتنے مکاتب انہوں نے قائم کیے ہیں، کتنے لوگوں کو انہوں نے ایمان اور کلمہ کی دولت سے مشرف کیا ہے۔ یہ وہ شخص ایک جنونی قسم کا، یعنی یہ ہے کہ کسی بھی تحریک میں کی کامیابی کے لیے، کسی بھی مشن کی کامیابی کے لیے اخلاص کے ساتھ پورے طور پر جنون کی حد تک جو ہے اس کی دھن سوار ہو جاتی ہے، جو ہو جانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فضلاء، ہمارے علماء، یہ مدرسین اور جو ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اسی طریقے کی جو ہے ہمت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور جتنا کچھ ہو سکے اپنی قربانی پیش کرنے میں جو ہے ہم دریغ نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اعمال خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا بچوں، آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی ہے، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اچھا اساتذہ حضرات علماء کرام یہاں جو موجود ہیں اور جو یہ طلبہ جو حدیث پاک ان کی مکمل ہوئی، دور حدیث مکمل کیا ہے ان لوگوں نے، ان سب لوگ، چونکہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا امت کے آخری طبقے تک پہنچنا، یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی یہود، نصارہ، یہ جو بھی قومیں رہی ہیں، ان کے مصلح اور نبی کے درمیان سند متصل نہیں رہی، بلکہ سینکڑوں سال تک کے فاصلے موجود ہیں، خلیج موجود ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ ہم نے جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے، ہم نے اپنے استاد محترم سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے استاد سے پورا باقاعدہ سند پوری ہم سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک حدیث کی سند جڑی ہوئی ہے۔ یہ اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ کتابیں مدون ہو گئیں، امت کے ہاتھ میں کتابیں پہنچ گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کتابوں کے پڑھنے اور کتابوں کو بعد والوں کو پہنچانے کا سلسلہ یہ باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔ تو ہم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ کے اساتذہ بھی دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، ہماری سند ان کی سند میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی سند بیان کر دینے سے اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ بھائی ایک سند کے ساتھ دوسری سند بھی جڑ جائے تو اور قوت پیدا ہوگی۔ ہم نے صحیح بخاری شریف پڑھی ہے، جلد اول اپنے استاد حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جلد ثانی حضرت مولانا عبدالحق اعظمی نور اللہ مرقدہ سے، پھر دونوں حضرات نے پوری کتاب کی روایت کی ہمیں اجازت بھی دے دی ہے، تو سماع بھی حاصل ہے اور روایت کی اجازت بھی حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بخاری شریف کے علاوہ مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، حدیث کی یہ کتابیں ہیں، ان سب نے کی کتابوں کا کچھ حصہ ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے۔ ان تمام اساتذہ کی سندیں دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے فاضل مولانا روح الامین صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الکلام المفید فی تحریر الاسانید، تو علماء دیوبند کی تمام سندیں انہوں نے اس میں ذکر کر دی ہیں۔ ہمارے اساتذہ کا بھی ذکر ہے، اساتذہ کے اساتذہ کا بھی ذکر ہے، ان کے حالات بھی ہیں، اور پوری سند تمام کتابوں کی سند اس کے اندر مذکور ہے۔ تو اس کتاب میں ہماری اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے اساتذہ جن مشائخ سے حدیث کی جن کتابوں کی مجھ کو اجازت حاصل ہے یا کتاب کا سماع مجھ کو حاصل ہے، ان تمام کتابوں کی روایت کو ان سندوں کے ساتھ جن سندوں سے مجھ کو حاصل ہے، ان سندوں سے روایت کرنے کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے حدیث پاک کی خدمت لے اور حدیث پاک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے علماء دیوبند کی سندیں ہیں وہ تو سندیں ہیں ہی، اس میں ہمارے سند یہ ذرا طویل بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا بخاری شریف ہمارے دونوں شیخ، ان دونوں نے حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب سے، انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے مولانا شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر کے عمر ابن تبرزت بغدادی سے ہوتے ہوئے مصنف کتاب تک سند موجود ہے اور کتاب کے شروع میں لکھی ہوئی بھی ہے۔
تو یہ تو سند ہے ہی. ایک مختصر سند میں آپ کو دے دوں کہ مجھے ان کتب حدیث کا، کتب ستہ اور حدیث کی اور بھی کتابوں کی اجازت مجھے حاصل ہے حضرت مولانا حکیم احمد حسن جے پوری، جو ٹونک کے تھے، حکیم احمد حسن جے پوری سے. اور حکیم احمد حسن جے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کو اجازت اور سماع حاصل ہے مولانا حیدر حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو مولانا عبدالرشید نعمانی کے بھی استاد ہیں. مولانا حیدر حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کو سماع اور اجازت حاصل ہے شاہ میاں نذیر حسین دہلوی سے، اور میاں نذیر حسین نے حدیث پڑھی ہے شاہ اسحاق سے. تو اس طرح یہ سند بہت مختصر ہو جاتی ہے، 2-3 واسطے کم ہو جائیں گے اس میں. مولانا احمد حسن، حکیم احمد حسن ٹونکی عن الشیخ حیدر حسن الٹونکی عن الشیخ نذیر حسین الدہلوی عن الشیخ شاہ اسحاق الدہلوی عن الشاہ عبدالعزیز. تو اس طریقے سے یہ سند ہے، اور اس سند میں کے رجال کو انہی مولانا روح الامین صاحب نے اپنی اسی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی حوالے انہوں نے دیے ہیں. تو اس سند سے بھی حدیث کی روایت کرنے کی آپ کو اجازت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت سے سرفراز ہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن آپ کے حبیب کی امت ہیں. اے مولا، ہماری اس نسبت کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم، یہ حدیث پاک کی مقبول ترین صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کا آخری درس ہوا. اس میں قرآن کریم سے استدلالات بھی ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا یہ مجموعہ ہے. اے اللہ، اپنی کتاب مقدس کی برکت سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک احادیث کی برکت سے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے. مولا مغفرت فرما دیجیے ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر خاندان گمرے سے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے. اے مالک، جن کی مغفرت آپ نے فرما دی ان کے درجے بلند فرما دیجیے. اے اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اور ہمارے مشائخ تک آپ کے دین پاک، آپ کے نام پاک اور آپ کے علم پاک کے ہم تک پہنچانے میں آپ کے جن جن بندوں کا دخل و کردار ہے، مولا سب کو جزائے خیر مرحمت فرما. اے اللہ، اپنی شان عالی کے مطابق انہیں اجر مرحمت فرما. اے اللہ، ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ، اپنے ان نیک بندوں کی روحانیت طیبہ ہماری طرف متوجہ فرما دیجیے. اے اللہ، جس فضل سے آپ نے ان سے اپنے دین کی خدمت لی، اپنے علم کی خدمت لی، اے اللہ، اے اللہ، اپنے کرم و فضل سے ان پاک نفوس کی برکت سے ہم سے بھی علم دین کی خدمت لے لیجئے. اے اللہ، اپنے نام پاک کی خدمت لے لیجئے، اپنے دین پاک کی خدمت لے لیجئے. مولا، اگر آپ نے خدمت لے لی تو ہمارا بیڑا پار ہے. میرے مولا، علم میں قبولیت عطا فرما دیجئے. جتنے ہمارے علماء، ہمارے فضلاء فارغ التحصیل ہیں، اے اللہ، ایک ایک کے علم کو قبول فرما لیجئے، ایک ایک کو علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ،
اگر قبولیت کا دروازہ کھل گیا تو ہمارا بیڑا پار ہوا، اگر قبولیت کا دروازہ نہیں کھلا تو ہم کہیں کے بھی نہیں ہوں گے۔ مولا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے، ہر قسم کے شر، فتنے، آفت، بلا، مصیبت، بیماری سے ہماری بھی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے، آپ کے گھر میں آپ سے مانگ رہا ہے، مولا اس میں سفید ریش بوڑھے بھی ہیں، اس میں معصوم بچے بھی ہیں، اے کریم آقا ان معصوموں اور ان بوڑھوں کی لاج رکھ کر اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما دیجیے، جن گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ پڑے ہوئے ہیں، مناسب جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے یا مالی کمزوری کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اے مالک کل تمام رکاوٹیں دور فرما کر شادیوں سے فراغت عطا فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہیں لیکن ابھی تک ان کی گود سونی ہے، اے مالک آپ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، مولا انہیں نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما دیجیے۔ مولا جو صاحب اولاد ہیں انہیں ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے اللہ انہیں دیندار اور خوشحال بنا دیجیے، اے اللہ اس پورے علاقے پر اپنا فضل فرما، اے اللہ اس پورے علاقے پر اپنا فضل فرما، اے اللہ دین کے بول کو بالا فرما، اے اللہ کلمے کے بول کو بالا فرما۔ احیاء اسلام کی جو محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں مولا ان کوششوں اور محنتوں کو بارآور فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے جو علماء قائدین ہمارے جو بڑے موجود ہیں مولا ان کی ہر شد جہد سے حفاظت فرما، ہمارے دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دین کا جو کام جہاں جس کیفیت سے ہو رہا ہے اور اس کا ہونا آپ کو پسند ہے، اے اللہ ہر ایسے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں آپس میں اخلاص اور الفت و محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، مدرسے کی ضروریات کا غیر سے انتظام کرنا، مدرسے کے منصوبوں کی تکمیل میں جو رکاوٹیں ہو اے مولا اپنی کتاب مقدس اور احادیث پاک کی برکت سے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجیے۔ ہمارے جن دوستوں نے ہم سے یا ہمارے متعلقین سے، ہمارے بڑوں سے چھوٹوں سے دعا کے لیے کہا ہے، میرے مولا آپ قادر مطلق عالم غیب ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجیے، جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہو مولا اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔